کوئی انسان نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کوئی انسان نہیں جانتا کون سی زمین پر اسے موت آئے گی، گھر میں آئے گی، باہر آئے گی، کہاں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اسی صورت میں کہا ہے، کیونکہ وہ کچھ لوگ جو ہے جنگ میں گئے تھے تو وہ مارے گئے، تو پیچھے جو رہ گئے انہوں نے کہا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ہمارے ساتھ گھر پہ رہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ تو انہوں نے کہا تم اگر گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تو جن کے لیے قتل لکھا گیا تھا وہ قتل ان کے بستروں تک پہنچ جاتا۔ موت نے آنا ہے اور اس نے کبھی بھی آنا ہے، اس کا اسکیجول اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ میں جب کبھی جاتا ہوں گریو یارڈ میں جاتا ہوں کسی کے جنازے کے بعد دفن کرنے کے لیے، تو وہاں پہ میں جا کے جو کتبے ہیں میں پڑھتا ہوں، کسی پہ لکھا ہے 19 سال کی، کسی کی 6 مہینے کی عمر تھی، کسی کی 90 سال کی عمر تھی، کوئی لڑکا تھا، کوئی لڑکی تھی، کوئی 12 سال کا بچہ تھا، کوئی 25 سال کا نوجوان تھا، کوئی 30 سال کی عورت تھی، کوئی ماں تھی، کوئی بیٹی تھی۔ عمر کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جنڈر کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جس کے لیے موت لکھی ہے اس کے لیے لکھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، ڈپریشن نہیں ہوتی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اب مجھے ایک سینس آف ارجنسی ہے، اب جلدی ہے مجھے، کہ مجھے نہیں پتا میرا ٹائم کب ختم ہونے والا ہے اور مقصد کی زندگی میں نے گزارنی ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے ایسے لوگوں کے ارد گرد ہونا ہے جو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ رہ کے مجھے یہ بات کبھی بھولی نہیں جاتی کہ میں نے بھی بامقصد زندگی گزارنی ہے۔ تو جب میری موت آئے تو میری موت اچھے لوگوں کے ساتھ آئے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں توفینا مع الابرار، کہ ہمیں لے جانا اچھے لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کی کیٹیگری میں ڈالنا، جن کے ساتھ ہوں گے۔ المرء مع من احب، انسان وہاں اپنے آپ کو پائے گا جن لوگوں کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم ابرار کے ارد گرد ہوں گے اور اس کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کر رہے ہوں گے، اچھے لوگوں کے ارد گرد ہوں گے، تو آخرت میں بھی ہمیں اللہ اچھے لوگوں کے ارد گرد اٹھائے گا۔ با مقصد زندگی گزارنے کے لیے جو دعا ہم نے کی ہے اس میں ہمارا بھی ایک حصہ ہے، کیونکہ اللہ سے تو ہم دعا کر سکتے ہیں وہ توفنا مع الابرار، لیکن سارے آپ کے دوست، ساری آپ کی کمپنی، ساری آپ کی سوشل انوائرمنٹ، اس میں غیبت ہے، وقت کا برباد کرنا ہے، اور بے حیائی ہے، اور بے تکی باتیں ہیں، بے مقصد باتیں ہیں، اسی میں ساری دن اور ساری راتیں گزرنی، گپ شپ ہو رہی ہے، ہینگ آؤٹس ہو رہے ہیں۔ اگر یہی تمہاری زندگی رہ گئی ہے تو کس منہ سے دعا کر رہے ہو توفنا مع الابرار؟ کیا ایک دن رات کار لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر کے اپنا وقت برباد کر کے جب موت کا ٹائم آئے گا تو فرشتہ اٹھا کے تمہیں اچھے لوگوں کے درمیان میں ڈال کے پھر مارے گا؟ جہاں ہو وہیں پہ موت آئے گی نا، جس انوائرمنٹ میں ہو، جس سوسائٹی میں ہو، جس سرکل میں ہو، وہیں پہ موت آئے گی۔ تو اس دعا سے ہم نے اپنے اندر بھی اپنے آپ کو آئینے میں بھی دیکھ لیا کہ میں اپنے آپ کو کن لوگوں سے سراؤنڈ کر رہا ہوں، کن لوگوں سے میری بات چیت ہو رہی ہے، کیسی بات چیت ہو رہی ہے، کیا وہ اچھے لوگ ہیں؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہونے سے میرے اندر اچھائی زیادہ بڑھتی ہے یا برائی زیادہ بڑھتی ہے؟ کیا ان کے ارد گرد ہونے سے میرے منہ سے گالیاں زیادہ نکلتی ہیں، بس غیبت زیادہ نکلتی ہے، یا ان کے ارد گرد ہونے سے مجھے اللہ زیادہ یاد آتا ہے، اپنا مقصد بھی یاد آتا ہے؟ اتنی عظیم عقل دی ہے انسان کو، کیا کیا چیز انسان نے ایجاد نہیں کی۔ یہ اتنی عظیم عقل اگر میں بیکار چیزوں میں گھسا کے لگا دوں، ساری سیلیبریٹیز کی انفارمیشن یاد کر لوں، کس کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے، کون کتنا عمر کا ہو گیا، کس کی کیا سرجری ہوئی تھی، اگر یہی معلومات مجھے کرنی تھی، یہ جو تحفہ مجھے دیا یہ اس کام کے لیے دیا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا مقصد سمجھ میں آتا ہے، وہ پرپسفل زندگی گزارتے ہیں، وہ فضول کی باتیں نہیں کرتے، وہ اچھے کام کرتے ہیں، آپ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، آپ کو بھی اچھے کام کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، آپ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے، اپنے آپ کو اعلیٰ دیکھنے لگتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے اونچا ہوں، میں لوگوں سے بہتر نہیں ہوں لیکن ان حرکتوں سے میں بہتر ہوں، اور جو تحفے اللہ نے مجھے دیے ہیں، جو صلاحیت دی ہے، اس کا کم از کم حق بنتا ہے کہ میں ان کو ضائع اس طرح مت کروں۔